پوچھا میں فلسطین کے حوالے سے اپنے جذبات کو کیسے قابو کروں؟ جب میں معصوموں کے قتل کی ویڈیوز دیکھتی ہوں تو مسلسل روتی رہتی ہوں. میں ان کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، کچھ کر نہیں سکتی. اکثر میری آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہتی ہیں کیونکہ میں بھی ایک ماں ہوں. برائے مہربانی آپ بھی آواز اٹھائیں. میری بہن، سب علماء آواز اٹھا رہے ہیں، ہم نے بھی آواز اٹھائی ہے اس پہ. جو کچھ جس کے بس میں وہ جو کر سکتا ہے وہ کر رہا ہے. تو بعض علماء کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کچھ نہیں کر رہے، وہ پبلک کے سامنے کچھ نہیں کر رہے، وہ پس پردہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں. بعض حکومت میں ایسے اہلکار موجود ہیں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے، حالانکہ وہ بھی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دکھا کے نہیں کر رہے ہوتے. تو اس لیے ایک دوسرے پر الزام لگانا یہ تو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا، وہ بھی کچھ نہیں کر رہا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. تو اللہ نے آپ کو بڑا جذبہ دیا، آپ ان معصوموں کے قتل کی ویڈیو دیکھتی ہیں، روتی ہیں. یقیناً ہر مسلمان کا دل اسی طرح سے روتا ہے اور رونا بھی چاہیے. باقی کیا کر سکتے ہیں بھائی؟ ٹرسٹ کے ذریعے ان کی مدد کر سکتے ہیں، جیسے پاک ایڈ ویلفیئر ٹرسٹ ہے وہ مدد کر رہا ہے، اور بھی علماء کے کچھ ٹرسٹ ہیں جو وہاں تک رقمیں پہنچا رہے ہیں. بھی بہت سے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں وہاں پہ. تو جو ہمارے بس میں ہم یہی کر سکتے ہیں. اور قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. دنیا میں اس سے بھی بڑے بڑے ظلم ہوئے. ایک قوم کا اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ بادشاہ نے تمام اہل اسلام کو اور جتنے بھی عورتیں بچے تھے سب کو خندقیں کھدوا کے آگ میں پھینک دیا. تو ایک ماں کو کہا کہ وہ بھی بچے کے ساتھ آگ میں چھلانگ لگائے. ماں گھبرا رہی تھی، میرا چھوٹا بچہ، میں کیسے آگ میں کودوں؟ تو اللہ نے بچے کو قوت گویائی دی اور ماں سے کہا کہ چھلانگ لگا لے، یہ جنت کا باغ ہے، آگ نہیں ہے یہ. تو پھر اللہ نے کیا وعید نازل کی کہ جن لوگوں نے بھی ان معصوم بچے بچیوں کو آگ میں ڈالا تھا، تو اللہ فرماتے ہیں قتلا، وہ ڈالنے والے برباد ہو گئے. جو شہید ہوئے وہ تو جنت میں چلے گئے، جو اصل میں ظلم کر رہے تھے برباد وہ ہوئے. تو ان آیتیں سوچ کے ہمیں یہ تسلی کرنی چاہیے کہ جو آج غزہ میں ظلم کر رہے ہیں، معصوم بچے بچیوں کو قتل کر رہے ہیں اور ان کا کھانا پینا بند کیا ہوا ہے، جس طرح سے لاشیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، تو یہ تو پھر بھی شہید ہو کر اللہ کی رحمت کے آغوش میں جا رہے ہیں. اصل تو برباد وہ بدبخت ہوں گے جو ان کو قتل کر رہے ہیں، جو ان پہ ظلم کر رہے ہیں. تو اللہ تھوڑی چھوڑے گا. لا تحسبن اللہ غافلا اما یعمل الظالمون. اللہ کہتے ہیں ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو غافل نہ سمجھو. جب آپ کو ان پہ ترس آ رہا ہے، رونا آ رہا ہے، تو اللہ کو تو اپنی مخلوق سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت ہے. تو کیا اللہ کو نہیں ترس آئے گا اور اللہ کو ان ظالموں پہ غضب نہیں آئے گا؟ جب مجھے اور آپ کو غضب آتا ہے ان قاتلوں اور ظالموں پہ، تو اللہ کا غضب تو پھر اللہ کی شان کے حساب سے ہے. تو اللہ نہیں چھوڑے گا ان بدبختوں کو. تو ہم ان ظالموں کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، مظلوموں کے لیے دعا کر سکتے ہیں، اور جو کچھ ہمارے بس میں ان کی مدد جو گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کر رہی ہو. ہوائی باتیں کرنے والے آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے لوگ، لیکن پریکٹیکلی جو ہم کر سکتے ہیں، جو ہمارے بس میں، ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو ہم کر سکیں پھر اس سے بھی ہم رہ جائیں. ایسا ہمیں کوئی کام نہیں کرنا چاہیے.